السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، 2 سال سے حرمین شریفین میں رمضان المبارک میں تراویح 20 رکعت کے بجائے 10 رکعت قیام اللیل پڑھی جا رہی ہے۔ پچھلے سال تو کووڈ بحران کی وجہ سے تراویح کی رکعات میں تخفیف کا اعلان کیا گیا۔ پچھلے سال حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نے اس تخفیف پر توجہ نہیں دی، لیکن چونکہ اب حالات معمول پر آ چکے ہیں تو جہاں بازار کھلے ہیں، تھیٹریں کھلی ہیں، تو وہیں حرم شریف میں اس تخفیف کو برقرار رکھنے کا کیا معنی ہو سکتا ہے۔ اور امت میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس سعودی شہزادے کے اس فیصلے پر بہت خوش ہے۔ جی ہاں، میں اسی طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کا 200 سال پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جو سنت اس وقت زندہ فرمائی تھی اپنے زمانے میں، تو آپ کے زمانے میں جلیل القدر صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی، کسی نے بھی آپ کے اس فیصلے پر تنقید نہیں فرمائی، اور 1400 سال مسلمان حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے رہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی مائی کے لال کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کی سنت زندہ فرمائی تھی، آپ کے دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں کسی نے ان 20 رکعتوں میں 1 رکعت کا اضافہ یا کمی کی ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کچھ ائمہ کرام کی رائے 20 رکعت سے زیادہ کی ہے، کسی کی 20 رکعت سے کم کی ہے، لیکن یہاں بات حرمین شریفین کی ہے، اور میں جو بات کر رہا ہوں صرف حرمین شریفین کی تراویح کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے پر نہ صرف یہ کہ اس وقت کے صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا تھا، بلکہ تابعین تابعین نے بھی صحابہ کرام کے اس اجماع سے رہنمائی لیتے ہوئے حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح کو برقرار رکھا، کیونکہ امت میں ایک مخصوص طبقہ جو اجماع امت کو نہیں مانتا، اور اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اطیع اللہ اور اطیع الرسول پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ساتھیوں حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ اطیع اللہ پر عمل کرتے ہیں، نہ ہی اطیع الرسول پر عمل کرتے ہیں، اور اجماع امت سے جو مسائل حل شدہ ہیں اور جن پر تواتر کے ساتھ مسلمانوں کا صدیوں عمل رہا ہے، اس عمل کے یہ حضرات خاص طور پر دشمن ہیں۔ اسی لیے سعودی شہزادے کے اس فیصلے پر یہ لوگ بہت خوش ہیں۔ ایک اسی طرح جب خانہ کعبہ میں 4 مصلے ہٹا کر 1 مصلی کیا گیا تو یہ بہت خوش ہوئے، حالانکہ اس وقت بھی ان کا کوئی مصلی نہیں تھا، آج بھی ان کا کوئی مصلی نہیں ہے، مصلی تو وہاں حنابلہ کا ہے۔ جبکہ 20 رکعت میں تخفیف کر کے اسے قیام اللیل کے نام سے 10 رکعت کی گئی، تو 8 رکعت تو ابھی بھی ان کی نہیں ہوئی، پھر بھی یہ خوش ہیں۔ ان کا اس بات پر خوشیاں منانا ان کے سنت دشمن ہونے کی واضح دلیل ہے، اور سبیل المؤمنین سے انحراف کا کھلا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل چکا تھا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پر چلے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے گا، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کر دیں گے، اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ 20 رکعت تراویح تمام خلفائے راشدین حضرت عمر سے لے کر حضرت عثمان، حضرت علی، اور اسی طرح تابعین کا سارا دور اور آثار صحابہ سے 20 رکعت کا ثبوت ملتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تراویح کی رکعات کے سلسلے میں دیگر ائمہ کرام کے نزدیک مختلف رائے ہیں، لیکن امت کا جو عمل ہے، جو سبیل المؤمنین میں بتانا چاہتا ہوں، وہ 20 رکعات کا معمول رہا ہے، اور آج جو طبقہ سعودی شہزادے کے اس عمل پر خوش ہے، اس طبقے کی عادت ہے کہ جو مسائل امت کے اجماع سے حل شدہ ہیں یہ ان مسائل کو نہیں مانتے، اور امت کے سامنے ادھر ادھر کی مختلف روایات اور تفردات ائمہ کو پیش کر کے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ اختلافی ہے، تراویح کی رکعتیں 20 بھی ہیں، کسی نے 23 کہی ہیں، کسی نے 33 کہی ہیں، کسی نے 45 بھی کہی ہیں، لہٰذا اس میں کمی زیادتی کی گنجائش ہے۔ یہاں بات گنجائش کی نہیں ہے، یہاں بات ہے
صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں جو 20 رکعت تراویح پڑھی گئی، اس معمول کو توڑنے کی بات ہے۔ آج جو حضرات تراویح کی 20 رکعت میں تخفیف کو ادھر ادھر کی روایات سے مسئلے کو ہلکا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل ان کی اولاد آئے گی جو سرے سے تراویح کا ہی انکار کر دے گی۔ اور خصوصاً یہ جو تخفیف کی گئی ہے یہ قیام اللیل کے نام سے کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں لفظ تراویح اور قیام رمضان کا ذکر ہے۔ یاد رکھیے، قیام رمضان الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے۔ کرام کی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیام اللیل کا تعلق تہجد سے ہے اور قیام رمضان کا تعلق تراویح سے ہے۔ اور جس مخصوص طبقے کی میں بات کر رہا ہوں انہیں اس تخفیف پر کوئی تشویش نہیں ہے، انہیں خوشی اس بات پر ہے کہ اب احناف حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح باجماعت ادا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 20 رکعت تراویح پر شوافع، مالکیہ، احناف اور حنابلہ سب کا اتفاق ہے سوائے اس ایک طبقے کے۔ بہرحال میرا یہ کہنا ہے کہ 20 رکعت سنت مؤکدہ تراویح کو 10 رکعت قیام اللیل میں تبدیل کرنا اور تراویح کی رکعات میں تخفیف کرنا سبیل المؤمنین سے انحراف ہے، اور سبیل المؤمنین سے انحراف پر جو وعید آئی ہے اجماع امت کے منکرین اس پر غور کریں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔